اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويزهر الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کل جہالت عام ہے، اور جہالت کا عام ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ قیامت کی متعدد علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی علامتیں ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جن کا ظہور ہو چکا، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے۔ انہی میں سے ایک علامت ہے علم اٹھ جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ اس جہالت کا بھی ظہور ہو چکا اور پوری طرح ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پی جائے گی، اور زنا عام ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں قیامت کی جتنی علامتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، وہ ساری علامتیں پائی جا چکی ہیں۔ وہ ساری علامتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور قیامت کی یہ علامتیں دنیا میں بالکل عام ہیں۔ زنا بھی عام ہے، شراب بھی کثرت سے پی جا رہی ہے، علم بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور جہالت بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ جہالت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، اس کی دو قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، وہ کبھی بیچارہ مدرسہ نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، اس نے کتابیں نہیں پڑھی، تو وہ آدمی جاہل ہے۔ اور ایسی جہالت انسان کو اس کے والدین، ماحول یا پھر غربت کی وجہ سے ملتی ہے۔ یا تو اس کو اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ جاہل رہ گیا، یا یہ کہ والدین تو پڑھانا چاہتے تھے مگر وہ آدمی جہالت والے ماحول سے متاثر رہا اور اس لیے نہیں پڑھ پایا، یا پھر یہ کہ غربت و افلاس کی وجہ سے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی جاہل رہ گیا، ان پڑھ رہ گیا۔ یہ بھی جہالت ہے، اور یہ جہالت اہل علم کے پاس بیٹھنے سے، کتابیں پڑھنے سے، مدرسہ، اسکول اور کالج وغیرہ جانے سے ختم ہو سکتی ہے۔
اور عام طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی جہالت اور اس قسم کے جاہل دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ نقصان دہ تو ہیں۔ اس طرح کے جاہل جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا۔ اخروی اعتبار سے بھی یہ جاہل اپنا نقصان کرتا ہے، اس کو معرفت الہی نصیب نہیں ہو پاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو پاتا، احکام الہی سے واقفیت نہیں ہو پاتی، اور جب احکام الہی سے واقفیت نہیں ہو پاتی تو احکام الہی پر عمل بھی نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو پاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو پاتی، قرآن و سنت پر عمل نہیں ہو پاتا۔ مگر یہ آدمی دنیا کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ گزشتہ زمانوں میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، مگر دنیا کا وجود پھر بھی آج تک اسی طرح قائم ہے۔ انہوں نے دنیا کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، اگر نقصان کیا ہے تو اپنا نقصان کیا ہے۔ جہالت کی ایک دوسری قسم اور ہے، اس قسم کے جاہلوں نے دنیا کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ وہ دوسری قسم کی جہالت انوکھی جہالت ہے۔ اس قسم کے جاہل ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، گریجویٹ، صحافی، دانشور اور ادیب تک کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے جاہلوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ لیکچر دیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ کتابیں لکھتے بھی ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی جاہل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی جہالت کو پکڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس قسم کے جاہل نظروں کو دھوکہ دینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کے جاہلوں کے ساتھ چند دن اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کی ان سے ناگوار بو آنے لگے گی۔ یہ بو ان کے جسم کی نہیں ہوتی، ان کے کپڑوں کی نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے سانس کی ہوتی ہے کہ ان کو بدبودار سانس کا عارضہ ہو، بلکہ یہ بو ان کے ذہنوں سے آتی ہے، ان کے مزاج سے آتی ہے۔ اکڑ اور انا نے ان کے ذہنوں کو، ان کے مزاجوں کو بدبودار تالاب بنا دیا ہوتا ہے۔ اس بدبودار تالاب سے یہ بو آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے جاہلوں کی نشاندہی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا دعویٰ اکثر و بیشتر یہ ہوگا کہ ان کے پاس تو بہت علم ہے، وہ تو بہت کچھ جانتے ہیں، انہوں نے تو سب کچھ پڑھ رکھا ہے، وہ تو اپنے علم کے اعتبار سے اچھوں کو مات دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ ماننے میں اس کو عار محسوس ہو کہ کچھ ایسا بھی ہے جو وہ نہیں جانتا اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے زیادہ جانتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ آدمی جہالت کی دوسری اور خطرناک قسم کا شکار ہے۔ علم اگر کسی کے اندر عاجزی، حلم، تواضع اور شکر گزاری کی صفت پیدا نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نقص موجود ہے، اور وہ نقص خطرناک قسم کی جہالت کا ہے۔ یہ جو جہالت ہے، دوسرے قسم کی جہالت، یہ جہالت خود جاہل کے لیے بھی نقصان دہ اور دنیا کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے دنیا کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے اور آج تک پہنچ رہا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر عوام دھوکہ کھاتے ہیں اور ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اہل علم کے طبقے میں شمار کرتے ہیں، مگر یہ حقیقت میں خطرناک قسم کے جاہل ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی جاہل ہیں، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی جاہل ہیں۔
مگر پہلی قسم کے لوگوں کی جہالت خود ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے لوگوں کی جہالت خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بہرحال ہے جہالت ہی، جہالت کوئی بھی ہو نقصان دہ ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جہالت کوئی سی بھی قسم کی ہو، چاہے پہلی قسم کی جہالت ہو یا دوسری قسم کی جہالت ہو، دنیا کی ترقی کو چاہے وہ زیادہ نقصان پہنچائے یا کم نقصان پہنچائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہالت مطلقاً انسان کو گناہوں اور خطاؤں کے عمیق سمندر میں ڈبو دیتی ہے۔ جہالت اور نادانی ہر برے کام کی جڑ ہوتی ہے۔ جہالت ہی کی وجہ سے آدمی ہر برے کام کو انجام دیتا ہے۔ ایسے افراد جو بغیر سوچے سمجھے گناہ کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی جاہل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ جہالت ایک ایسا سبب ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے گناہ کو جہالت قرار دیا تھا۔ فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا جب کہ تم اس وقت جاہل تھے؟ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہالت گناہوں کا بڑا سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، الجہل معدن الشر، جہالت شر کا مرکز ہے۔ الجہل یفسد المعاد، جہالت انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ جہالت انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے۔ ایران کا ایک بہت بڑا مفکر تھا، قبل از اسلام اس کا نام شیوانہ تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس کا کیا نام رہا ہوگا اللہ جانے۔ کتابوں میں اس کا ایک واقعہ لکھا ہے جو بہت عجیب ہے اور عبرت ناک بھی ہے۔ جہالت انسان سے کیا کیا کراتی ہے اور انسان اسی کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بات نہایت بےہودہ ہوتی ہے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا شیوانہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے ایک کاہن کے کہنے پر بت کے سامنے میری چھوٹی معصوم بہن کو قربان کر دے، آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچوا دیں۔ شیوانہ لڑکے کے ساتھ فوراً معبد پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے اپنی بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رکھے ہیں، چھری ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور آنکھ بند کر کے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے آس پاس جمع ہیں اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ شیوانہ جب اس عورت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس عورت کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت بھی ہے، اور وہ بار بار اپنی بیٹی کو گلے لگا رہی ہے، والہانہ انداز میں اس کو چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی چہیتی بیٹی کو کیوں قربان کرنا چاہتی ہے؟ عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے
اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی ساری مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانا نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تو تمہاری عزیز ترین ہستی نہیں ہے، اس کو تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تمہاری عزیز ترین ہستی تو پتھر پر بیٹھا ہوا وہ کاہن ہے جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی بچی کو قربان کرنے پر تولی ہوئی ہو، اس کی جان لینا چاہتی ہو۔ یہ بت اتنا احمق نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کی قربانی تم سے کرانا چاہتا ہو، بلکہ یہ بت تو تم سے تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے، اور تمہاری عزیز ترین ہستی وہ ہے جس کے کہنے پر تم اپنی بیٹی کو بھی، جو کہ چہیتی بیٹی ہے، اس کو قربان کرنا چاہتی ہو۔ خوب سمجھ لو، اگر تم نے کاہن کے بجائے غلطی سے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر کاہن وہاں سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ اس واقعے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہالت کتنی نقصان دہ اور خطرناک چیز ہے۔ جہالت اس دنیا میں انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے، اور آج کل جو خرابیاں، جو خرافات، جو رسمیں اور جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، ان سب کی بنیاد جہالت ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے واقف کرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف کرائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں ان سے واقف کرائیں۔ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر شعور نہیں آئے گا، سلیقہ نہیں آئے گا، اخلاق نہیں آئیں گے، تہذیب نہیں آئے گی، اور جب انسان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ صرف اور صرف جہالت ہی ہوگی، چاہے جہالت وہ کوئی سی بھی ہو، تو انسان کے جو اعمال ہوں گے، انسان کے جو کام ہوں گے، انسان کی جو باتیں ہوں گی، وہ اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوں گی اور اس کے متعلقین اور دیگر لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی علم الہی سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے منور فرمائے۔ آمین۔